ترتیب سے، جیسے پہلی رکعت میں سورہ فلق تو دوسری میں سورہ ناس. لیکن اگر کسی نے اس کی ترتیب کے خلاف بھی کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، خاص طور پہ جب بھولے سے ہو جائے. تو اگر کسی نے بھولے سے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی ہے تو بہتر تو یہ کہ دوسری میں بھی سورہ ناس ہی پڑھے. لیکن اگر وہ سورہ فلق بھی پڑھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ سورہ ناس دوبارہ ریپیٹ کر لے اگلی رکعت میں. اور اگر وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسرے میں سورہ ناس پڑھی تو تیسری میں سورہ ناس پڑھ لے، دوبارہ پڑھ لے، نہیں تو قل ہو اللہ پڑھ لے دوبارہ. تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، بہتر ہے ترتیب سے پڑھیں. اگر غلطی سے ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا اس سے. علی ارشد صاحب نے سیالکوٹ سے پوچھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں تو کیا کریں؟ جناب علی ارشد صاحب، سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ فوراً رکوع میں چلے گئے اور آپ کو یاد آیا، رکوع میں یاد آیا کہ میں نے سورت نہیں ملائی ہے، تو آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں، سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں. اور اگر رکوع میں یاد نہیں آیا، سجدے تک پہنچ گئے، آپ کو یاد ہی نہیں آیا، تو اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ فرض نماز کی اگر پہلی 2 رکعتوں میں آپ سورت بھولے تھے تو تیسری رکعت میں آپ سورت ملا لیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں، ٹھیک ہے نا؟ تیسری میں نہیں یاد آیا، چوتھی میں ملا لیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں. یہ مسئلہ ہے اس میں. اور اگر بالکل ہی بھول گئے آخر تک اور اتحیات میں آخر میں یاد آیا تو صرف سجدہ سہو سے بھی نماز ادا ہو جائے گی. اور اگر سنتوں میں یہ کام ہوا ہے، یعنی سنت موقدہ آپ پڑھ رہے تھے یا یہ کہ نوافل پڑھ رہے تھے، تو اس میں تو چونکہ ہر رکعت میں سورت ملانا واجب ہے. فرائض میں تو چلیں پہلی میں نہیں ملی تو تیسری میں ملا لی، لیکن سجدہ سہو پھر بھی کرنا پڑے گا. تو یہاں بھی یہ ہے کہ سنتیں اگر آپ پڑھ رہے تھے اس میں سورت ملانا بھول گئے تو رکوع میں یاد آیا تو کھڑے ہو کر سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں، سجدہ سہو کریں. رکوع میں یاد نہیں آیا تو اب بس گئی سورت، اب آخر میں صرف سجدہ سہو کر لیں، نماز انشاءاللہ ہو جائے گی. نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا. فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. خلیفہ شاہ نیو یارک سے پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے. آپ نے ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی. تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں اس نیت سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے. صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا. تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھیں، دوسری میں دوسری پڑھیں، تیسری میں سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت. بہتر یہی ہے. کبھی کبھار اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. نماز میں سورتیں پڑھنے کی کیا ترتیب ہے؟ نماز میں سورت پڑھنے کی ترتیب بتا دیں. کس ترتیب سے صورتیں پڑھنی چاہیے؟ اہلیہ ساجد انڈیا سے. دیکھیں، نماز میں صورتیں اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے جس ترتیب سے قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں. جو صورت پہلے لکھی ہوئی ہے وہ پہلی صورت میں، جو بعد میں لکھی ہوئی ہے وہ بعد میں. جیسے آپ پہلے رکعت میں آپ قل ہو اللہ پڑھ لیں اور دوسری میں الم ترا پڑھ لیں تو یہ بہتر نہیں ہے. کراہت ہے اس میں، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. نماز بہرحال ہو جائے گی اور کوئی کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی سخت گناہ گار ہوں گے. بہتر یہ ہے کہ جو مصحف عثمانی میں جس ترتیب سے قرآن لکھا ہوا ہے تو صورتیں بھی اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے. ہاں، پہلی میں الم ترا پڑھ لی، دوسری میں قل ہو اللہ، تو یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر کسی نے غلطی سے ایسا کر لیا کہ پہلے بعد والی پھر پہلے والی تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. عصر سے پہلے نفل نماز کا حکم. عائشہ صاحبہ نیو یارک سے پوچھتی ہیں، عصر سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جتنی چاہیں پڑھیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتے. عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. ہاں، قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی اور قضا نماز ہو جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے. پہلے جتنے چاہیں پڑھیں. نماز میں آنکھ بند کرنا جائز ہے؟ کیا نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک؟ عابد خان سعودی عرب سے. نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز میں آنکھ کھول کے نماز پڑھیں. آپ اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم. اندھیرے میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا نہیں؟ عثمان غنی آئی لینڈ سے. کوئی ممنوع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. کسی نے امانت دی اور ڈاکو نے لوٹ لی تو لوٹانے کا کیا حکم ہے؟ ایک دوست نے مجھے کچھ رقم کہیں پہنچانے کے لیے دی، ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے مجھے لوٹ لیا گیا. کراچی کس سے لگ رہا ہے، لیکن یہ ہیں تو سعودی عرب کے. سعودی عرب میں نہیں ہوا ہوگا، یہ آپ کے ساتھ کراچی میں ہوا ہوگا. خیر، اب اس رقم کو لوٹانے کے بارے میں کیا حکم ہے اور بہتر کیا ہے؟ جزیل احمد صدیقی سعودی عرب سے. جزیل احمد صاحب، اگر آپ کو کسی نے امانت دی تھی اور واقعی ڈاکو نہیں لوٹی ہے تو پھر آپ پر وہ امانت لوٹانا لازم نہیں ہے. کسی کے پاس بھی جب امانت رکھوائی جائے نا تو اس کے اپنے کسی قصور کے بغیر اگر وہ ضائع ہو جائے تو پھر اس پر لوٹانا واجب نہیں ہے. ہاں،
اس طرح سے اس نے وہ امانت رکھی کہ ضائع ہونے کا خطرہ تھا. مثال کے طور پر لاکر کے بغیر باہر ہی ڈال دی اس نے، اور خطرہ ہے کہ چور لے جائے گا، تو پھر اس کا مطلب پھر یہ ذمہ دار ہوگا کیونکہ اس نے کوتاہی کی ہے. اس نے اگر اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی اور ڈاکوؤں نے لوٹ لی ہے تو پھر اس پر لوٹانا لازم نہیں ہے. اب اگر آپ وہ پیسے یوں 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 کرتے ہوئے جا رہے تھے، ڈاکوؤں کو دعوت دے رہے تھے، تو پھر تو آپ قصوروار ہوں گے، آپ پر لوٹانا لازم ہوگا. لیکن آپ نے بیگ میں رکھے تھے، جیب میں رکھے تھے، جہاں بھی سیف جگہ پہ رکھے تھے، پھر ڈاکوؤں نے لوٹ لی، تو اب آپ پر لوٹانا کچھ بھی لازم نہیں ہے. راستے میں چلتے ہوئے درود پڑھنا کیا منع ہے؟ درود شریف راستے میں چلتے ہوئے پڑھنے سے بعض علماء منع کرتے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرج تاج علی، چھوٹا لکھا ہوا تاج علی پشاور سے. نہیں جی، ناجائز نہیں ہے، باعث سعادت ہے. چلتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیں، تو بالکل جائز ہے، پورا پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ. ٹوپی کی جگہ کیپ لگا سکتے ہیں، اگر کبھی کبھی کوئی ٹوپی کے بدلے کیپ لگا لے تو کیا اس سے سنت ادا ہو جائے گی؟ عادل صاحب کشمیر سے. سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا سنت ہے، کیپ اگر آپ نے اس کا رخ پیچھے کر دیا، اس کے جو شیڈ ہے، تو بھی سنت پوری انشاءاللہ ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ ٹوپی پراپر جو نمازی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ والی کیا کریں. کبوتر پالنے کا مشغلہ کیسا ہے؟ کبوتر پالنا اڑانا ثواب ہے یا نہیں؟ عامر مرزا، اڑانا تو بالکل بھی ثواب نہیں ہے، بلکہ بعض فقہا نے تو اس کو ناجائز لکھا ہے. وجہ اس کی یہ کہ جب آپ کبوتر پالتے ہو اور اڑاتے ہو تو چھتوں پہ چڑھتے ہو، لوگ گھروں میں عورتوں پہ نظر پڑتی ہے، سارا محلہ پریشان ہوتا ہے، پھر سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہو بالکل عجیب سی اسٹائل میں. تو ہم نے دیکھا ہے کبوتر بالوں کو کس طرح سے عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یا تو آپ گاؤں دیہاتوں میں کہیں جہاں آبادی نہیں ہو، جنگلوں میں، وہاں جا کے پال رہے ہیں. تو اس لیے اڑانا جو ہے نا، یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے، مکروہ، سخت ناپسندیدہ کام ہے. چھتوں پہ چڑھنا پڑتا ہے اس کے لیے، بے پردگی کا خطرہ، بد نظری کا خطرہ ہوتا ہے، اور وقار کے بھی خلاف ہے انسان کے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خام خواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے، ریلیشن ہے. تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں. فوج میں نا، جب ہم جو NCC کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں، تو وہ فوجی صوبے دار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے. تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں، بعض دفعہ خام خواہ میں ڈنڈ پہ لو بیٹھ کے، چلو بھائی. اب فوجیوں میں ہوتا ہے نا، تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اب ڈنڈ پیل رہے ہیں، ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ. یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں کو قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ، ٹھیک ہے نا، 5 ٹائم. قربانی دلوائی ہے، لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے، اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو، اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے، ہماری دنیا بھی سدھر جائے. اس سے ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے. اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے، دوسری نماز شام 3:30 بجے، 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے. جہلم والی سرکار نے تو کر دی، فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر عصر میں الگ سے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی، 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں. ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھر یہ. تو 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے. اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا ہے. اہل حدیث الگ، اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے، لیکن یہ اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے، تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں. یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں، عصر. حالانکہ قرآن میں سورہ نور میں اللہ کیا کہتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی.
بزنس ہی اللہ کی یاد, اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے, جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا, اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقع اور بصیرت, سمجھتے ہو؟ اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر رہا ہے. تو خیر, تو کیسا ریلیشن ہے؟ جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے؟ اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے, اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس, سورج ڈھلکنے کے وقت, الی غسق اللیل, اور راتوں کے اندھیروں میں. تو غسق اللیل میں 2 نمازیں آ گئیں, مغرب اور عشاء. یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں, لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی, بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے. اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت, جب بالکل کیا ہو جاتا ہے اندھیرا. آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر, اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈفرینٹ ٹائم ہوتا ہے. مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے. سورج ڈھل گیا, غروب ہو گیا, لیکن ابھی روشنی ہے, اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر گھپ اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر. تغیر سمجھتے ہو؟ تبدیلی, چینجنگ, آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں, اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈفرینٹ ہے, ابھی دن طلوع ہونے والا ہے. پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا, بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے, جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں. دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا, بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے 2 نمازوں کا ذکر کر دیا, ظہر اور عصر. اس لیے کہ دلوک جو معتد بھی ہوتا ہے, گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں, معتد بھی قابل ذکر دلوک, وہ ایک عصر میں ہوتا ہے, ایک ظہر میں ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں, اور یہ قرآن کی عیسائی سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں, 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا, سورج کا ڈھلکنا, تو معتد بھی ڈھلکنا, قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے, ایک عصر کے وقت. کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے, اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت, تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے. سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین, یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں, ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. تو 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو. اصل میں 3 ٹائم ہے, یہ غلط ہے. دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں, اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے, اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے, جو معتد بھی. دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا, ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت, واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے, لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایسے تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا, تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا, جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتد بھی ڈھلکان, وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ, آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے, میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے, اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی, تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے, درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ, آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے, اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی. تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے, آپ نے تو چائے بولا تھا. تو چائے میں تو کوئی بھی چائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی, تبھی قرآن حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل, یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے. قاعدہ ہے, ضابطہ ہے
کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا. اکمل نہیں, اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے, نہ نہ نہ, فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے, تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار, تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں, میں تو اکمل. تو میں